بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ موت کے وقت اور موت کے بعد 5 فرشتے آ کر انسان کو کیا کہتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، موت کا منظر ایک ایسا لمحہ ہے جو انسان کو خوف اور حیرت کی انتہا پر پہنچا دیتا ہے۔ تصور کریں کہ ایک شخص اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، کمرہ تاریک ہے اور ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ اچانک اس کے سامنے ایک ایسی دنیا کا پردہ ہٹتا ہے جو آنکھوں سے اوجھل تھی۔ فرشتے جن کے چہرے خوفناک اور عظمت والے ہیں نظر آتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک ایسا سیاہ کپڑا ہے جو روح کو نکالنے کے لیے تیار ہے۔ روح کے نکلنے کا لمحہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جسم کی رگوں پٹھے توڑے جا رہے ہوں۔ آس پاس کے لوگ بے بس کھڑے ہیں، مگر وہ شخص ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے جس میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اسی لمحے اسے اپنے اعمال کی حقیقت دکھائی جاتی ہے۔ اگر اعمال برے ہوں تو فرشتے سخت لہجے میں کہتے ہیں، اے نافرمان روح تیار ہو جا عذاب کے لیے، اور اگر اعمال نیک ہوں تو فرشتے مسکرا کر خوشخبری دیتے ہیں، اے نیک روح جنت کی خوشبو کا مزہ لو۔ مگر سب سے حیرت انگیز منظر وہ ہوتا ہے جب انسان اپنے انجام کو دیکھ لیتا ہے۔ ایک طرف جنت کے دروازے کھلتے ہیں، دوسری طرف جہنم کی آگ بھڑکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ شخص اپنی قسمت کو دیکھ کر یا تو مسکرا دیتا ہے یا خوف سے چیخ اٹھتا ہے۔ یہ لمحہ انسان کو بتاتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا تھی اور موت کے بعد اصل زندگی کیسی ہوگی۔ وہ بات جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے وہ یہ پیش خدمت ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے ایک نہ ایک دن لوٹ کر واپس اپنے خالق کی طرف جانا ہے۔ موت کا ذائقہ ہر ذی روح نے چکھنا ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ جب آدمی پر نزع کا وقت طاری ہوتا ہے، مطلب موت قریب ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی جانب 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلقوم تک پہنچتی ہے، یعنی حلق تک آ جاتی ہے۔ وہ فرشتہ اس شخص کو پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے اور عزیز و اقربا کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے جو گھر بنائے تھے وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس قوم سے ملا نہیں۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے، اور اگر اللہ عز و جل تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادم اور شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈالی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال دوست احباب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو 5واں فرشتہ اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج یا تو تجھے جنت کے عالی باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بھڑکنے والی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ سامعین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں 5 فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ موت کے وقت اور اس کے بعد انسان سے کیا گفتگو کرتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔